یرمیہ اور اس کا 23واں باب جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اسی لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا، میری سب ہڈیاں تھر تھراتی ہیں۔ خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں، اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو۔ یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے، لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے۔ میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں، کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا زور ناحق ہے، کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں۔ ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی، خداوند فرماتا ہے، اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ، وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور وہاں گریں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ان پر بلا لاؤں گا، یعنی ان کی سزا کا سال۔ اور میں نے سامریا کے نبیوں میں حماقت دیکھی ہے، انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا۔ میں نے یروشلیم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی، وہ زناکار جھوٹ کے پیرو اور بدکاروں کے حامی ہیں، یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ وہ سب میرے نزدیک سدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہیں۔ اسی لیے رب الافواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناگ دونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلیم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں۔ وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں، خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی، اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ دیکھ خداوند کے قہر شدید کا طوفان جاری ہوا ہے، بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ خداوند کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادے کو پورا نہ کرے۔ تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کرو گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی
पोशीदा जगहों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या ज़मीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं हैं? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल की फरेबकारी के नबी हैं, जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से, जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला दें, जिस तरह उनके बाप दादा बाल के सबब से मेरा नाम भूल गए थे। जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। इसलिए देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ। खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ। खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं, और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने उनको भेजा, ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है, और जब ये लोग या नबी या काहिन तो जिससे पूछें कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत क्या है, तब तू उनसे कहना, कौन सा बारे नबूवत? खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको फेंक दूंगा, और नबी और काहिन और लोगों में से जो कोई कहे खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, मैं उस शख्स को और उसके घराने को सज़ा दूंगा। चाहिए कि हर एक अपने पड़ोसी और अपने भाई से यूं कहे कि खुदावंद ने क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया है, पर खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत का जिक्र तुम कभी ना करना, इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला है। तू नबी से यूं कहना कि खुदावंद ने तुझे क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया। लेकिन चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, और मैंने तुमको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत ना कहो, इसलिए देखो, मैं तुमको बिल्कुल फरामोश कर दूंगा, और तुमको और इस शहर को जो मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया अपनी नज़र से दूर कर दूंगा, और मैं तुमको हमेशा की मलामत का निशाना बनाऊंगा, और अबदी खजालत तुम पर लाऊंगा जो कभी फरामोश ना होगी।